اپوزیشن کے رویے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے شدید احتجاج کیا ہے 2 دن سندھ اسمبلی کے اندر, اور اب کل وزیر اعظم عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرنے جا رہے ہیں. پرویشہ صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ صحیح رویہ ہے سندھ اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب کا؟ دیکھیے منصور, میں سندھ اسمبلی کی ممبر نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے کسی بھی ایوان میں اس کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے. اس کے اندر چارپائی لا کے جنازہ پڑھانا, اس سے کیا مطلب قوم کی یا سندھ کے عوام کی یا جو کانسٹیٹوئنسی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کی کیا خدمت ہو جائے گی؟ یا پھر جو آج میں دیکھ رہی تھی ابھی آپ کے شو سے تھوڑی دیر پہلے, سندھ اسمبلی کے گیٹ کو پاؤں سے انہوں نے جو ہے وہ مارا ہے, نے جوتے مارے ہیں, گیٹ کے اوپر چڑھ گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی تہذیب اس ایوان کی ہے جہاں لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے احتجاج کرانا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو جیسے احتجاج ہوتا ہے اسمبلی کے اندر بھی ہوتا ہے, اسمبلی کے باہر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اس پر بات کیجئے. آپ ایک فولڈنگ چارپائی لے کر آپ اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ظاہر اسپیکر تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اس نے تو روکنا ہے. اور جو اراکین یہ کر رہے ہیں اور اگر اسپیکر نے ان پر پابندی لگائی ہے تو انہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. جیسے کہ یہاں نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیکر صاحب نے پابندی لگائی کچھ لوگوں پر, تو کیا وہ زبردستی سے ایوان کے اندر جائیں اور اس طریقے سے دھونس اور زبردستی آزمائیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اس کا ریفلیکشن کل پھر آپ دیکھیں گے کس طرح, تو پھر جو عمران خان صاحب تقریر کریں گے اس میں بھی آئے گا. لیکن اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیجئے گا, یہ کیا مطلب اس کا ریفلیکشن کل آئے گا تقریر میں؟ ظاہر ہے جب حالات خراب کیے جائیں گے اور جیسے کہ ہوئے, میں آپ نے اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ کس قدر برے جو ہیں مناظر قومی اسمبلی سے گئے ہیں پورے پاکستان میں. اور واقعی ہی یہ بات اعجاز چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ممبروں کو اگر تنقید بھی کرنی ہے, اگر ہوٹنگ بھی کرنی ہے, اس کی کوئی حد ہوتی ہے. اور بدتمیزی کے بھی ہمیں ایک حدود جو ہیں اور قیود, اور ایک دوسرے پر جو ہم اختلاف کرتے ہیں وہ ہمیں لائن سٹرا کرنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا نا کہ اگر نون لیگ نے کیا جب وزیر خزانہ اپنی تقریر کر رہے تھے, بجٹ کی دستاویزات کو پڑھ رہے تھے, تو کیا نون لیگ نے وہ حدیں پار نہیں کی؟ دیکھیے, میں نے جو افسوسناک کسی کی بھی, ان سب کی ہماری مائیں سانجھی ہوتی ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام ایز کولیگز بھی, اور ہم سب پاکستانی ہیں, ایک دوسرے کی ماؤں کو جو گالیاں نکالی گئی ہیں وہ سب سے افسوسناک اور شرمناک چیپٹر ہے اس ایوان کی ہسٹری میں. اور حکومت کا ایک ایڈیشنل فریضہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا رکھنا. حکومت کا کسی دن بھی یہ کام نہیں ہوا کہ جلتی کے اوپر جو ہے وہ تیل ڈالیں, اور یہ ان کے اپنے حق میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کل ایوان کا کیا ماحول رہتا ہے. امید ہے کہ تقریر آرام سے سن لی جائے گی, اور امید یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کا جو ہے ایک, اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی تقریر سن لی جائے اور باقیوں کی تقریر میں لیڈر آف اپوزیشن کو مارا جائے یا ان پہ کتابیں پھینکی جائیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اب میرے پاس تو علم نہیں ہے کہ کل یہ لوگ میں پوچھ لیتا ہوں جی طاہر صاحب سے, میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے اپوزیشن لیڈر تو ان کے ہیں, ان کی طرف کتاب پھینکی گئی تھی. طاہر صاحب, کل وزیر اعظم نے سب کے ہیں جی بالکل, کل وزیر اعظم نے سر تقریر کرنی ہے. مسلم لیگ نون کیا ارادہ رکھتی ہے؟ خاموشی سے بیٹھے گی, احتجاج کرے گی, ماحول ٹھیک رہے گا کل؟ دیکھیے, اس پہ ہماری آج اندرونی مشاورت ہوئی ہے, میں وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں, اور کل صبح 11 بجے, اور یہ میں ایکسکلوسیو آپ کو خبر دے رہا ہوں, کل صبح 11 بجے جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ بلا لی گئی ہے پارلیمانی لیڈران کی, اور اس میں حکمت عملی کل 11 بجے سیشن سے بالکل پہلے 11:30 سیشن ہے, تو 11 بجے وہ حکمت عملی طے کر لی جائے گی. مگر دیکھیے, افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی بیچارہ جس کی 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی محنت کش ہے, کوئی اناج اگاتا ہے, کوئی اپنی محنت مزدوری کرتا ہے, وہ جب یہ مناظر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی ہے, وہ اب 2 وقت کی روٹی والا معاملہ نکل گیا, بچوں کی فیسیں دینے سے وہ قاصر ہے, بجلی اور گیس کے بل بڑی مشکل ادا کرتا ہے, قرضے پہ قرضہ چڑھ گیا, وہ ٹی وی لگاتا ہے منصور صاحب تو آگے کتابیں چل رہی ہیں اور ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے,
اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے یہ زہر قاتل کے برابر ہے. اور یہ کلچر آپ دیکھیں کہ یہ آئے دن اور یہ کلچر پروموٹ کیا گیا ہے. طاہر صاحب معذرت کے ساتھ اب مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے میں اتنا کنسرن سنتا ہوں کہ جی آپ لوگوں کو غریبوں کے حوالے سے اتنا خیال ہے یا آپ ان کی زندگی کس طرح گزری ہے. سر آپ لوگ بجٹ روک نہیں سکے, نمبر آپ کے پورے ہو نہیں سکے, بلند و بانگ دعوے کیے گئے کہ جناب اس بجٹ کو ہم یہ کریں گے, ہم بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, حکومت کو ہم ٹف ٹائم دیں گے. You guys could not do anything. اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکی سوائے تقریروں کے, اور کچھ بھی نہیں کر سکی. آپ کی تو آپس میں جوائنٹ کوئی میں بالکل دیکھیں بات یہ ہے, جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تو ہم نے ان کے 10-12 لوگ توڑے, اور اسی ایوان میں سے توڑے جہاں آج بجٹ پاس ہوا ہے. جی اس کے بعد 4 دن بعد ووٹ آف کانفیڈنس لیا وزیر نام نہاد وزیر اعظم نے, وہ بھی جس طرح لیا وہ ساروں کے سامنے ہے, لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو وہ کلوز دکھایا گیا, ڈیفیکشن کلوز. جہانگیر خان ترین صاحب والا جو معاملہ ہے, دیکھیے یہ سارے معاملات انٹر لنکڈ ہے. میں بالکل آپ سے حقیقت اور سچ بیان کروں گا, اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ہمارا میجورٹی جن لوگوں سے رابطہ تھا وہ ساروں نے جہانگیر خان ترین صاحب کا گروپ جوائن کیا اور بجٹ پاس کرانے کو مشروط کیا 2 چیزوں سے, واجد ضیاء کی ٹرانسفر سے نمبر 1, نمبر 2 ڈاکٹر رضوان کو جو ہمارا بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کو جی آئی ٹی کے ہیڈ کے طور پہ ہٹانے کے حوالے سے, نمبر 3 ایف آئی اے کی کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ کہ جی ہم نے ان کو اریسٹ نہیں کرنا, ان کے چارجز سیریس نہیں ہیں. اچھا, اس کے بعد اب معاملہ بالکل اور طرف چلا گیا, اور جتنے ان کے ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں تھے جو کرتا دھرتا تھے, آج بھی میری 2-3 سے ملاقات ہوئی, ہماری بڑی اچھی آپس میں 10 سال ہم نے گزارے ہیں, ہماری بڑی اچھی سلام دعا بھی ہے, ہماری بڑی اچھی آپس میں کوارڈینیشن بھی ہے. مگر آئی تھنک اگر آپ میرے سے حقیقت پوچھیں تو آج ہم نمبر پورے کر بھی لیتے تو بجٹ تو یہ پاس ہونا تھا. دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. جب آپ اسٹیٹ کے اداروں کو جیسے ایف آئی اے ہے, تحقیقاتی اداروں کو بجٹ اسٹیٹمنٹ, طاہر صاحب میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں. واٹ آئی ایم اسیومنگ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسکلی حکومت نے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ایک ڈیل کی جس میں ان کے کیسز کے حوالے سے بیک فٹ پہ وہ آئے, اور اس کے بعد اس طرح ان کے نمبرز پورے ہو کے بجٹ منظور ہو گیا. دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے. 100% میں یہ بات کر رہا ہوں. اجاز چودھری صاحب یہ بہت سویر ایلیگیشن ہے سر. اجاز چودھری صاحب یہ بہت سویر ایلیگیشن ہے سر. کیا جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کوئی ڈیل کی گئی ہے اس سلسلے میں؟ منصور خان صاحب 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اگر قومی اسمبلی کی جس روز سب سے زیادہ بدتمیزی ہوئی, اور جس روز, یعنی یہ میں سب مردوں کو کہہ رہا ہوں, جب یہ اپنی بہادری کا اعلان کرتے ہیں نا تو ماں اور بہن کو گالی دیتے ہیں, اتنے بہادر ہوتے ہیں. صحیح بات, صحیح. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. اس دن سپیکر نے ایک بات کی تھی کہ ہم آئیں, کمیٹی بناتے ہیں, پوری اسمبلی کی کاروائی فوٹیج موجود ہے, اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا, کس نے آغاز کیا, کس نے بعد میں کیا, اور کیا کیا کچھ کیا. اور اس سے پھر اپوزیشن جو تھی بالخصوص پی ایم ایل این پیچھے ہٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, میں نے یہ سمجھا کہ جو برائی ہے اس کا, یعنی اس لیے کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے تو برائی کو فروغ نہیں ملتا. لیکن اگر چاہیں آج بھی, میں چیلنج کر رہا ہوں پی ایم ایل این کو کہ اگر ان کو اپنی حرکتوں پہ شرم نہیں آئی تو ان کو چاہیے کہ وہ کمیٹی جو تجویز کی گئی تھی اس کو سامنے لے آئیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا دوسری بات, میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس ملک کے اندر جو احتساب کا نظام ہے نا جی, تحریک انصاف کی ٹوٹل فوکس اس بات کے اوپر ہے. افسران تو ہر وقت بدلتے رہے ہیں, آگے بھی پیچھے بھی, اور عدالتوں سے, یعنی باوجود اس کے کہ آج بھی ایک اربوں روپے والا کیس کراچی سے سامنے آ گیا اکبر نامی آدمی کا, جس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے. بالکل اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی, کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے, اتنا غریب آدمی ہے. چوئی صاحب اس کو کنٹینیو, میں سر واپس آ رہا ہوں, میں چوئی صاحب آپ کے واپس آ رہے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ شیئر کرنے لگیں, اربوں روپے کی کرپشن, کراچی سے بندہ. ناظرین بریک کے بعد پوری کہانی سنتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.